بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پھر وہاں پر مسئلہ خطرے میں ہے. لیکن آج ہمارا جوان داڑھی کو سمجھتا نہیں. حالانکہ ایک پرندہ ہے, اس کی تسبیح اللہ کے نبی نے بیان فرمائے کہ صبح سے شام تک وہ پرندہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے, سبحان من زین الرجال بالضحى سبحان من زین النساء بالضواحب. کیا پیاری تسبیح ہے. سبحان من زین الرجال بالضحى سبحان من زین النساء بالضواحب. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی. یہ تو زینت ہے ہماری, لیکن آج ہمارا جوان پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. آپا جان ہے کہ بھائی جان ہے, بڑا خطرہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ایک مرتبہ باؤ نگر میں جا رہا تھا, لہذا ہم گلی سے گزر رہے تھے تو چند نوجوان ہمارے آگے آگے چل رہے تھے. جب وہ آگے گزرتے تو کوئی عورتیں وہاں سے کھڑی نہیں ہو رہی, سب باہر بیٹھے آرام سے باتیں کر رہی ہے. اور جیسے ہم گزرے تو سب گھروں میں چلی گئی. تو وہ پوچھنے لگے مولانا ایسا کیوں؟ میں نے کہا شاید آپ لوگوں کو اپنی برادری سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں ان میں کوئی فرق نہیں. پردہ تو مرد سے ہوا کرتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, سبحان من زین الرجال بالضحى سبحان من زین النساء بالضواحب. پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی ہے. عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی اور مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی ہے. یہ تو میرے نبی کی سنت ہے. خدا کی قسم دوستو, اگر یہ شکل بنا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, کبھی اللہ تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا. اللہ کو میرے نبی کی شکل بڑی محبوب تھی. اللہ کو بڑی پیاری یہ شکل تھی. بخاری کی روایت ہے, مکہ المکرمہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا. ایسا قحط پڑا کہ لوگ پانی پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. شدید قحط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچپنا, 7 سال کی عمر آپ کی. لیکن زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کا احترام تھا. اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا, طواف بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے. لیکن ان کی نمازیں کیا, قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. ان کی نمازیں بیت اللہ کے بعد تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. جاہلیت کی حد ہو گئی تھی. انسان انسانیت سے گر چکا تھا. ایسے ایسے قانون بنائے تھے انہوں نے اس زمانے میں کہ جو لوگ باہر سے حج کرنے کے لیے آتے تھے تو طواف قریش کے کپڑے پہن کر کرنا پڑتا تھا, اپنے کپڑوں میں طواف نہیں. اب قریش کتنوں کو تو کپڑے دیں گے, سب کو تو قریش کے کپڑے پہنچ نہیں سکتے. تو کہا جسے ملا وہ پہن لو اور جسے نہ ملے وہ ننگے طواف کرو. اللہ, یہ حد تھی. ایسی جاہلیت. تو اس زمانے میں بھی وہ بیت اللہ کا احترام کرتے تھے. بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی. جب قحط پڑا تو بڑے بڑے صنادید قریش کے سرداران ابو جہل, ابو لہب, امیہ, عتبہ, شیبہ اور چچا ابو طالب, یہ سارے کے سارے رات میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چودھری ہیں اور رعایا بڑی پریشان, بارش نہیں, کیا کریں؟ تو کہا بیت اللہ ہمارے پاس ہے, آئندہ کل آخری رات میں ہم سب جائیں گے اور بیت اللہ کے ارد گرد غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا مانگیں گے. جب تک بارش نہیں برسے گی وہاں تک ہم غلاف نہیں چھوڑیں گے. وقت کا وعدہ, خون کا پیالہ منگوایا اور سب نے ہاتھ ڈال کر قسمیں کھائی. لہذا دوسرے دن 40 سرداران قریش یہ بیت اللہ کی طرف رات کے وقت روانہ ہوئے. تو اللہ کے نبی بھی اپنے چچا کے ساتھ ہو لیے کہ میں بھی جاؤں ان کے ساتھ.
ظاہر ہے ہم جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اپنے بچے کو کہاں بٹھا دیتے ہیں؟ اخیر میں، کہ تو پہلی صف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ لہذا وہ سب کے سب 40 کے 40 گئے اور سب نے جا کر بیت اللہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے غلاف پکڑ کر، اور اللہ کے نبی کو چچا نے پیچھے بٹھا دیا، اور سارے کے سارے رو رو کر کے اللہم اغثنا اللہم اغثنا، یا اللہ بارش برسا، یا اللہ بارش برسا۔ لیکن بات کے بڑے پکے تھے، جب قسم کھا لیتے تھے تو ہٹتے نہیں تھے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، یہاں تک کہ سورج بھی نکل گیا لیکن بارش نہیں۔ مسلسل مانگ رہے ہیں، جب دھوپ ہو گئی، پسینہ بہہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی کو ترس آیا کہ یہ کب سے مانگ رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے جا کر چچا کی چادر کو کھینچا تو ابو طالب نے کہا کیا کہہ رہے ہو بھتیجے؟ کہا چچا مجھے ذرا جگہ دے دو، میں ایک کلمہ کہوں گا اور اللہ موسلادھار بارش برسائے گا، ایک جملہ کہوں گا۔ تو چچا ابو طالب نے جھڑک دیا اور کہا کہ جہاں پیچھے بیٹھیے، 40 سردار مانگ رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں گا، بارش، پیچھے بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی کو پھر جھڑک کر بٹھا دیا، پھر مانگنا شروع کیا، بارش نہیں۔ اللہ کے نبی کو پھر ترس آیا، پھر چچا کی چادر کی، چچا موقع دے دو نا، میں ایک ہی جملہ کہوں گا بارش برس جائے گی۔ چچا پھر غصے ہو گئے، تو بازو میں کھڑے رہنے والا شاید ڈائبٹیز ہوگی بیچارے کو، اس نے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے بھتیجا؟ کہا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں گا اور بارش آئے گی، اور ہم کب سے مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں گا۔ تو کہا ابو طالب تو نہیں ہٹتا ہے تو میں ہٹ جاؤں، اگر بارش ہی آتی ہے تو ہماری کیا ناک کٹے گی؟ کہا میں ہٹ جاؤں، ایک جملہ کہنے کی بات ہے، اس کو موقع تو دے دو۔ تو چچا ابو طالب کی سمجھ میں بھی بات آئی کہ اس کو بیچارے کو اب گرمی لگ رہی ہے، اچھا چلو آ جاؤ۔ چچا ابو طالب نے اللہ کے نبی کو آگے کر دیا اور کہا یا محمد قل، کہہ دو جو کہنا ہو۔ حضور کہنے لگے لا اقول قولا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو ابو طالب کا تو پارا ہائی ہو گیا کہ ابھی تو تم یوں کہہ رہے تھے کہ ایک جملہ کہوں گا اور بارش آئے گی، اور اب کہہ رہے ہو کہ میں ایک جملہ نہیں کہوں گا، کیا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں چچا مذاق نہیں، ذرا انصاف تو کرو، جب آپ مانگ رہے تھے میں کہاں کھڑا تھا؟ تو کہا پیچھے تھے۔ تو کہا میری باری آئی تو سب کو پیچھے جانا پڑے گا۔ قریش کے سرداروں پر تو ہتھوڑا پڑا کہ ایک چھوٹا بچہ آگے اور ہم پیچھے، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ جو بیچارے ڈائبٹیز کے مریض تھے، ابو طالب تھوڑی دیر ناک کٹی ہے تو کٹ جانے دو، بارش آ جانی چاہیے، ہم سب پیچھے آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ سارے کے سارے پیچھے آ گئے، اللہ کے نبی آگے، اب ایک 7 سالہ بچہ آگے اور بڑے بڑے سرداران قریش پیچھے کھڑے۔ اور پھر چچا ابو طالب نے کہا قل یا محمد قولا، اے محمد کہہ دے جو کہنا۔ حضور کہنے لگے لا اقول قولا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو وہ سب ایک دم غصے ہو گئے کہ کیا محمد ہمارا مذاق کر رہے ہو؟ کیا کہہ رہے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے ایک جملہ کہوں گا اور بارش آ جائے گی۔ کہا نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، لا اقول قولا۔ کہا کہہ دے جلدی۔ کہا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چچا غصے مت ہو، غصہ ہونے کی بات نہیں ہے، مجھے ذرا یہ بتاؤ آپ لوگ کتنے گھنٹے سے مانگ رہے تھے؟ اب مجھے آپ نے آگے کیا تو آپ بھی مانگو اور میں بھی مانگو، تو مجھ میں اور تم میں فرق کیا رہے گا؟ میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ نہیں کہا، اور صرف آقا نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی کا چہرہ اوپر اٹھتا گیا، بادل منڈلاتے گئے، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا تھا کہ موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسلادھار بارش برسی اور غیب سے آواز آئی اے میرے محبوب تجھے تو چہرہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اگر تو انگلی سے اشارہ بھی کر دیتا تو ہم بارش برسا دیتے۔
تو اشارہ بھی کر دیتا تو ہم بات تو نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ اللہ کو اپنے نبی کا چہرہ بڑا محبوب ہے۔ حضرت نے یہاں پر لکھا ہے، لہذا کہتے ہیں نبی آگے مقتدی پیچھے، مقتدی آگے چلے جائیں نماز کبھی ہوگی نہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کی گاڑیاں ایسے کیسے چلے گی؟ ہم نے نبی کے طریقوں کو پیچھے ڈال رکھا ہے اور ہم آگے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں پر ہمیں کامیابی ملے گی؟ کہاں پر ہمیں کامیابی ملے گی؟ ارے وہ ایک اونٹنی دائی حلیمہ جب اللہ کے نبی کو مکہ المکرمہ میں لینے کے لیے آئی ہے، اور میرے نبی کا جو بچپن گزرا ہے، خدا کی قسم اس وادی میں جب میں ایک مرتبہ گئے ہم لوگ جہاں پر میرے نبی کا بچپن گزرا، آج بھی وہ پاکیزہ نفوس کے اثرات وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم جب وہاں پر پہنچے اور اس وادی کے اندر جب ہم گئے، حالانکہ عرب کا علاقہ گرم علاقہ، لیکن جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر میرے نبی کا بچپن گزرا تھا، جہاں پر آپ کی بہن شیما بکریاں چرانے کے لیے آپ کو ساتھ میں لے جایا کرتی تھی، اپنی امی حلیمہ سے کہہ دی کہ امی بھائی کو میں لے جاؤں، تو دائی حلیمہ یوں کہتی بیٹا یہ امانت ہے، کہیں کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں، میں جب تک اسے نہیں لے جاؤں گی وہاں تک میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، مجھے ساتھ بھیجنا پڑے گا۔ تو کہا اتنی ضد کیوں کر رہی ہو تو؟ کہا امی جب میں میرے بھائی کو لے کر جاتی ہوں اس جنگل کے اندر بکریاں چرانے کے لیے، میں تو اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہوں، ہماری بکریاں بھی ادب سے میرے سامنے بیٹھ جاتی ہے، ہماری بکریاں بھی ادب سے میرے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے اللہ ہماری بکریوں کے پیٹ کو بھر دیا کرتا ہے، تھنوں میں دودھ بھر جاتا ہے۔ لہذا یہ نبی کے انوارات آج بھی وہاں پر وہ نظر آتے ہیں۔ جب ہم اس وادی میں پہنچے، میں بلا مبالغہ یوں کہتا ہوں کہ ہم جب وہاں گئے تو ایسا محسوس ہوا کوئی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی ٹھنڈک آج بھی وہاں پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ کو آپ کا چہرہ بڑا محبوب تھا، بڑا محبوب تھا، اس لیے دوستو امام ہمیشہ آگے رہتا ہے، مقتدی پیچھے رہتے ہیں۔ اس اونٹنی پر جب بٹھایا گیا، دائی حلیمہ نے خاوند کو آگے بٹھایا، آپ کو بیچ میں بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھی، اور جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی اس اونٹنی کو کھڑا کیا جا رہا، چلنے کو تیار تھی اور اپنی جگہ سے اٹھنے کو تیار تھی، بڑی کوششیں ہوئی، آخر اللہ نے دل میں بات ڈالی ترتیب بدلنی پڑے گی، لہذا ترتیب بدلی گئی، اللہ کے نبی کو آگے بٹھایا، بیچ میں خاوند بیٹھے اور پیچھے حلیمہ بیٹھی، تو اونٹنی کو کھڑا نہیں بلکہ خود بخود کھڑی ہو کر چلنا نہیں دوڑنا شروع کر دیا، سہیلیوں کی اونٹنیوں سے آگے، سہیلیاں پریشان، کا حلیمہ کیا بات ہے، سواری بدل گئی؟ کہا نہیں سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل چکا ہے، سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ ایک اونٹنی نبی کو پیچھے بٹھانے پر چلنے کو تیار نہیں۔ اے امت محمدیہ، تمہاری گاڑیاں نبی کے طریقوں کو پیچھے رکھ کر کیسے چلاؤ گے؟ کہاں کامیابی ڈھونڈو گے؟ یہ جو حالات آج کل ہمارے اوپر ہیں، ان حالات کے لانے والے ہم ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے تمہارے کرتوت ہیں، یہ میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران، آج ہماری زندگیوں سے نبی کے طریقے نکل گئے، اور اتنی جرات ہماری بڑھ گئی، گناہ کرتے جائیں گے اور مزید اوپر سے یوں کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ نہیں دوستو، زندگیوں کی گاڑیوں کو بدلنا پڑے گا،
واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا پڑے گا، تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ آج ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، آج ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس دعا کرنے کا موقع نہیں، ہمارے پاس اللہ کے سامنے رونے کا موقع نہیں۔ سلام پھیرتے ہی ہماری مسجدوں سے ہم ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ قید خانے سے چھوڑا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر حال یہ تھا، صحابہ مسجد میں جب چلے جاتے تھے اور گھر پر کوئی پوچھنے کے لیے جاتا تھا کہاں گئے ہیں، کہا مسجد کے کب آئیں، کہا کچھ پتہ نہیں کب آئیں گے، اور کہا بازار گئے، کہا ابھی ضرورت پوری کر کے آ جائیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر گھر پر آ کر کوئی پوچھے کہاں گئے مسجد نماز پڑھنے، ابھی 5 منٹ میں آ جائیں گے۔ 5 منٹ میں، دیر کتنی لگتی 4 رکعت پڑھنے میں، اور کہا دکان پر گئے، کہا کچھ پتہ نہیں 12 بھی بج جائے اور 1 بھی بج جائے، ابھی سیزن چل رہا ہے، جب تک حساب نہیں بیٹھے گا وہاں تک نہیں آئیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم کہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہاں پر حال یہ تھا، یہاں پر حال یہ ہے۔ زندگی کی گاڑیاں کیسے چلے گی؟ اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، مانگنا چھوڑ دیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ حضرت نے فرمایا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا آسان طریقہ میں بتلاتا ہوں، آسان طریقہ میں بتلاتا ہوں۔ کہا پہلے زمانے میں ہمارے بزرگان دین کی خدمت میں جب جاتے تھے اصلاح کے لیے، بڑے بڑے مجاہدے کرواتے تھے، اتنے لاکھ تسبیحات کا اہتمام کرنا پڑے گا، اتنی نوافل پڑھنی پڑے گی، کہا اب وہ مجاہدے تمہارے بس کی بات نہیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا حال یہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا اور حضرت 30 دن کے اندر سے 63 قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ حد ہو گئی، کتنے قرآن؟ 63 قرآن، 1 قرآن صبح، 1 قرآن شام کو، اور 3 قرآن تراویح میں۔ کتنے ہو گئے؟ 63 قرآن۔ ہمارے بس کی بات ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین وقت کا پی ایم، اور حضرت حرم مسجد حرم میں عشاء کی نماز ادا کی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت وتر کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وتر کی 1 رکعت میں حضرت نے قرآن شروع کیا الف لام میم سے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، 1 رکعت میں خدا کی قسم پورا قرآن پڑھتا۔ یہ عبادت کا حال تھا۔ آج ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امام صاحب نے الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کر لی، مصلیان آپس میں گفتگو کریں گے، شاید امام صاحب کا جھگڑا گھر پر ہوا اور غصہ یہاں اتار رہے ہیں، غصہ یہاں اتارا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہمارا حال ہو گیا، ہماری طبیعت عبادتوں میں نہیں لگتی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے تو یوں کہتے ہیں کہ حج کے بعد مدینہ منورہ کی جب روانگی ہوئی، اس زمانے میں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، 15 دن میں مکے سے مدینہ پہنچتے تھے۔ کتنے دن میں بعد؟ 15 دن میں مکے سے مدینہ۔ لہذا حضرت نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور مدینہ منورہ 15ویں دن پہنچ رہے اور حضرت نے 15 قرآن مکمل کر لیے۔ یہ عبادتوں کا حال تھا، یہ عبادتوں کا حال تھا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وقت کا چیف جسٹس، قاضی القضات، لیکن حضرت کا حال یہ تھا آج تو ہمارے پاس چھوٹی سی دکان ہے اور ہم کہتے ہیں I'm very busy، میں بہت مصروف آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قاضی القضات ہے، لیکن حضرت کے متعلق یوں لکھا ہے
کہ ان تمام کاموں کو سنبھالتے ہوئے بھی حضرت روزانہ 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تقوی کا حال کیا تھا، طہارت کا حال کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو آتا ہے کہ حضرت کے پاس ایک جوان آیا اور اس جوان نے آ کر کہا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی ہے، کوئی عمل دے دو تاکہ میری بکری مل جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تیری بکری کا انتظام فرما دے۔ لہذا وہاں سے اٹھے اور سیدھے قصی کے پاس گئے اور جا کر اسے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ حضرت 7 سال 8 سال 7 سال تک حضرت نے مارکیٹ سے گوشت خریدنا بند کر دیا۔ اللہ اکبر، کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ چوری کی ہوئی بکری قصی ذبح کر دے اور حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں چلا جائے۔ کیسی زندگیاں انہوں نے بنائی تھی، کیا تقوی اور طہارت! اللہ اکبر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مجاہدے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اتنا قرآن کہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوستو نیتیں کرو، یہ مبارک مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ میرا نبی رجب کا پہلا چاند نظر آتے ہی دعا کیا کرتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کے متعلق کیوں آتا ہے کہ حضرت کا حال یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کا کتب خانہ تھا سہارنپور میں، اور حضرت اس کتب خانے کو فجر کے بعد کھولتے تھے خود۔ جب آپ کتب خانے کو کھولنے کے لیے تالے میں چابی ڈالتے تھے، حضرت کی زبان پر ہوتا تھا الحمدللہ رب العالمین، قرآن شروع کرتے۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت اپنے اس کتب خانے کو بند کر رہے ہیں اور تالا بند کر رہے ہیں، اور حضرت کی آخری آیت ہوتی تھی من الجنۃ والناس۔ ایسی قرآن سے دوستی ہوگی۔ ابھی چند سالوں پہلے عمرے میں گیا تھا رمضان میں۔ اب جب ہم رمضان میں تھے مدینہ منورہ میں، تو ہم نے طے کیا کہ میں آج 5 نمازیں صف اولیٰ میں پڑھنی ہے، لہذا ہم فجر سے پہلی صف میں جگہ روک کر بیٹھ گئے۔ اب ہم نے وہاں فجر پڑھی، فجر کے بعد وہی بیٹھے رہے، تو ہماری بغل میں ایک حبشی، آج بھی مدینہ کے اندر ایسے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں جو مدینہ کے کھوٹے بن کر بیٹھے ہیں۔ تو وہ حبشی ہمارے بغل میں، ایک دم سیدھا سادہ لباس، پرانے کپڑے، مصلی۔ اب ہم تو اس وقت پڑھتے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ہمیں استنجے کا تقاضا ہوا، ہم نے اپنا مصلی بچھا رکھا تھا۔ ہم نے ان سے کہا بڑے میاں سے کہ ہم وضو کر کے آتے ہیں، لہذا ہم دونوں وضو کر کے آئے، اور ہمارا تو اتنا اہتمام ہوتا نہیں، تو ہم آ کر بیٹھ گئے۔ تو وہ شیخ کہنے لگے یا حبیب صلی تحیت المسجد اولا، پہلے تحیت المسجد پڑھ بعد پہ بیٹھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تحیت المسجد پڑھی۔ میں نے کہا آج بھی وہ حبشی شیخ کے اندر وہی صفات ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، پھر بیٹھ گئے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس جگہ پر آپ کتنے سال سے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا میں نے 20 سنہ، 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی جگہ پر صرف کھانے کے لیے جاتا ہوں باہر، چھوارے کھا کر یہاں پہ بیٹھ کر 5 وقت کی نماز میری یہاں ہو، 20 سال سے۔ تو اس دن ہم افطار کے لیے بیٹھے، دسترخوان لگایا گیا، سفرہ، تو ایک بڑے میاں چھوٹے سے قد کے سیدھا سادہ لباس، وہ میرے سامنے اور میں ان کے سامنے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان سے سلام کیا
اور میں نے کہا کیف یا ابویا، کیا حال ہے آپ کا؟ کہا الحمدللہ انا بخیر و عافیہ۔ میں نے کہا من این انت، آپ کہاں گئے ہیں؟ انا من مصر، کہا میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ماذا تقرأ یا شیخ، آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا انا اقرأ القرآن، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا برسوں سے میرا معمول ہے صبح سے شام تک ایک قرآن میرا مکمل ہو جاتا ہے، صبح سے شام تک میرا قرآن۔ کیا قرآن سے دوستی، قرآن سے لگاؤ۔ آج ہم قرآن سے کٹ چکے ہیں۔ بہترین دوست اگر کوئی ہے تو قرآن ہے، قرآن سے دوستی کرو، خدا کی قسم قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا، پل صراط پر بھی ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ جنت میں بھی ساتھ رہنے والا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بن مراد آبادی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، حضرت یوں کہا کرتے تھے کہ جنت میں مجھے جب حور و غلمان دی جائے گی، میں ان حوروں سے بھی وہاں یہی کہوں گا کہ ساتھ میں رہنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، ساتھ میں رہنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ کیا قرآن سے دوستی ہوگی؟ آج بھی ایسے ایسے لوگ پڑھے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم کے بیان میں سنا، وہ یوں کہنے لگے کہ ہمارے ہندوستان کے ایک عالم دین جب مدینہ منورہ تھے، انہوں نے نماز کے بعد اپنی نفل شروع کی اور سجدے میں گئے، اور ایک شیخ ان کے بغل میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ لہذا وہ جب حضرت سجدے میں گئے، وہ شیخ دیکھتے رہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، انہوں نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ آج تو ہمارے سجدے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتی، 3 مرتبہ بھی مشکل سے سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ بھی ہم نہیں پڑھتے۔ آدھا گھنٹہ جب ہو گیا، وہ شیخ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے، تو وہ خادم جو کھڑا تھا اسے کہا تعال یا حبیب ارفع هذا الشيء فإنه قد مات۔ اللہ اکبر، ارفع هذا الشيء فإنه قد مات۔ کہا ان کو اٹھاؤ، یہ انتقال کر چکے، آدھے گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں اس نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ جب خادم نے حضرت کو اٹھایا تو خدا کی قسم ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ سجدے میں رب کے سامنے رو رہے تھے، اور انہوں نے یوں کہا کیوں مجھے اٹھا لیا، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ ہے وہ طبیعتیں لگانی پڑے گی دوستو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو غفلتوں میں گزر جائے۔ ابھی سے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے خوب اہتمام کریں، ابھی سے اپنے آپ کو عادی بناؤ، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنو۔ ابھی تو ہمارا دعا میں 2 منٹ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے اور ہم تھک جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں 2 حافظ ہمارے بستی کے قریب، بستان کے قریب ایک بستی ہے، وہاں پر وہ حافظ تراویح پڑھانے کے لیے آئے، لہذا کبھی کبھی حفاظ بھی مصلیات کا تیل نکال دیتے ہیں۔ ہمارے دادا جو تھے اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے، خدا کی قسم ایسا نیک آدمی کہ وہ ہمیں یہ سنایا کرتے تھے کہ 40 سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر کی اذان ہو اور تیرا دادا بستر پر لیٹا ہوا۔ بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اس زمانے میں ہمارا بستان کا مصلی بہت مشکل ہوتا تھا، کسی حافظ کی ہمت نہیں کہ وہ وہاں پر تراویح پڑھا دے، جس نے پڑھا دیا وہ کہیں بھی پڑھا سکتا تھا۔ کبھی کبھی تو اگر غلطی بھی گئی تو ہمارے دادا اور ان کے بھائی اتنے سخت مزاج تھے کہ وہیں پر پٹائی شروع کر دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ 2 حافظ ہمارے وہاں تراویح پڑھانے کے لیے آئے،
تو اب یہ روزانہ تینوں بھائی مل کر جب بھی تراویح پوری ہو کہا تم بہت آہستہ پڑھے ہیں، کبھی کہتے بہت جلدی پڑھا، کبھی کہتے اتنی غلطی گئی۔ اب وہ حافظ بھی تنگ آ گئے کہ بڑھوں کو کیسے سمجھ